بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق۔ قوم کو مبارک ہو، قوم کو ایک نابغہ روزگار وزیر داخلہ بالآخر مل ہی گیا۔ جی ہاں، الیکشن ہو گئے، ووٹ گنے گئے، ووٹ غائب بھی کیے گئے، ووٹ غائب سے ظہور میں بھی لائے گئے۔ کچھ سیاستدانوں نے اپنی عزت بچائی، کچھ نے بچی کھچی بھی گنوائی۔ پھر الیکشن ہارنے والوں نے جوڑ توڑ کیا۔ پارلیمنٹ جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے، حکومت بنی تو پتہ چلا کہ الیکشن میں جیتا کون ہے؟ محسن نقوی۔ جی، ہمارے نابغہ روزگار وزیر داخلہ اور پی سی بی چیئرمین محسن نقوی۔ نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ کوئی حلقہ، نہ الیکشن کا جھنجٹ۔ پہلے اپنے ہی ٹی وی چینل کے دفتر سے اٹھ کر گئے اور 8 مہینے تک پنجاب چلایا، اور ایسے دھڑلے سے چلایا کہ بڑی مارا ماری کے بعد حکومت بنانے والوں نے کہا کہ پورا ملک بھی آپ ہی سنبھالیں، اور وزیر داخلہ بنا دیا۔ سیاست کے علاوہ پاکستانی قوم کو ایک ہی شوق ہے، اور وہ ہے کرکٹ، تو وہ بھی محسن نقوی کے حوالے۔ شاید پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک نابغہ غیر معمولی ذہین ڈھونڈا گیا ہے، جسے ذمہ داری دی گئی ہے کہ ملک کی سرحدوں کے اندر چوکی داری بھی کرو، اور ساتھ قوم کے خون کو گرم رکھنے کے لیے کرکٹ کے معاملات بھی سنبھالو۔ پاکستان میں پہلی کابینہ 1988 میں بے نظیر بھٹو کی بنتی دیکھی تھی۔ انہیں کہا گیا تھا حکومت لینی ہے تو لے لو، لیکن یہ وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ ہمارا ہی چلے گا۔ انہوں نے مان لیا۔ اس وقت بھی انہیں اپنی مرضی کا وزیر داخلہ لگانے کی اجازت تھی۔ تب سے زیادہ تر حکومتوں میں وزارتیں اسی طرح بڑھتی رہی ہیں کہ بظاہر طاقتور نظر آنے والی وزارت دفاع صرف فائلوں پر ٹھپے لگانے کا کام کرتی ہیں۔ وزارت خارجہ کا کام چونکہ دنیا میں ہماری دوستیاں اور دشمنداریاں نبھانے کا ہے، اس لیے سرحدوں کے محافظوں کا مشورہ ضروری ہے، کیونکہ آخر میں سجن کون دشمن کون کا فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے۔ وزارت خزانہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اس میں بھی کچھ ایسی روایت بن گئی ہے کہ یا تو خاندانی منشی کو لگایا جائے گا یا کسی مقامی یا عالمی بینک سے بندہ ادھار لیا جائے گا۔ سیاستدانوں کو اتنے تواتر سے چور اور لٹیرے کہا گیا ہے کہ ان پر اعتبار نہیں کیا جاتا کہ وہ خزانے کی چابی کی حفاظت کر سکیں گے۔ وزارت خزانہ بجلی، تیل، آٹے، دال کی قیمتوں کا حساب رکھتے ہوئے عوام کی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے، تو شاید کوئی عوامی ووٹوں سے منتخب نمائندہ جس کو اپنے حلقے سے میں جانا ہوتا ہے، یہ ذمہ داری کچھ حساس طریقے سے نبھا سکتا ہے۔ لیکن ہماری معیشت ایسا گورکھ دھندا ہے کہ یہ مان لیا گیا ہے کہ کوئی اتنا مہنگا بینکر لے کر آؤ جس نے عوام کو صرف دور سے غالباً کسی گالف کورس کے سبزہ سے دیکھا ہو۔ ہمارے منتخب نمائندہ میں کیا ایک بھی ایسا نہیں جو کیلکولیٹر چلا سکتا ہو، بجٹ کی اسپریڈ شیٹ سمجھ سکتا ہو؟ اس کے بعد ایک وزارت بچتی ہے، وہ ہے وزارت داخلہ، جو تھانے، کچہریاں، جیلیں، دفعہ 144، پانی کی توپیں، رینجر سب کی مالک ہے۔ نام ہی کافی ہے، سرحدیں آپ سنبھالیں، ملک کے اندرونی بدماشی کو ہم خود دیکھ لیں گے۔ لیکن اس حکومت نے ہمیں بتایا کہ ہم تھانے، کچہریاں، پانی والی توپیں سنبھالنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ کام بھی محسن نقوی کو کرنا پڑے گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔